آپ کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، جو کسی کا بیلی ہو، گہرا ہو، سجن ہو تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صدیق کا معنی سچا بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو یہ لقب صدیق بھی دیا گیا، کیونکہ آپ نے ایک تو مردوں میں حضور کی نبوت کی تصدیق کرنے میں سبقت حاصل کی تھی، پہلا نمبر تھا آپ کا۔ اس وقت تک کسی جوان مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی، سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی۔ اور ایک موقع ایسا آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، 10 سال حضور کی غلامی کی۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس ترتیب سے حدیث بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہر حدیث میں بڑی سوچنے کی چیزیں ہوتی ہیں، بڑی سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چونکہ غور و فکر کم کرتے ہیں تو ہمیں وہ قیمتی موتی نصیب نہیں ہوتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے ساتھ، اب دیکھیے جو ساتھ کے رشتے ہیں حضرت انس بن مالک کیسے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے۔ ترتیب دیکھیے، صحابی رسول کی ترتیب دیکھیے، حضور کے غلام کی ترتیب دیکھیے۔ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ان کا آپس میں تعلق اور ان کا امت کے ساتھ تعلق بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ کہتے ہیں یہ چاروں جبل احد کے اوپر کھڑے تھے۔ جس وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے تو وہ پہاڑ کانپنے لگا، اس کے اوپر زلزلہ آ گیا، ہلنے لگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر ٹھوکر ماری اور فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، رک جا، فانما علیک، تیرے اوپر نبی و صدیق و شہیدان، اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق اکبر کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے صدیق کہا، وہ شہیدان، دونوں حضور کے خلفاء زندہ تھے اور ابھی خلافت ان کو ملی بھی نہیں تھی، جبل احد کے اوپر کھڑے تھے۔ میرے نبی نے اس وقت خوشخبری سنا دی کہ اے عمر بن خطاب اور اے عثمان بن عفان، تم دونوں کو اللہ کی ذات شہادت نصیب فرمائے گا۔ فرمایا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اسی وقت جبل احد کا جو زلزلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو جو لقب صدیق ملا، اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی اور حضور مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں نبیوں کی امامت کروائی اور رات کے تھوڑے سے لمحے میں حضور واپس تشریف لے آئے۔ واپس آ کے جب حضور نے اہل مکہ کو یہ ساری بات سنائی کہ میں ایسے معراج پہ گیا ہوں، ایسے سیر پہ گیا ہوں، تو کسی نے بھی یقین نہ کیا۔ وہ پہلے ہی حضور کے معجزات نہیں مانتے تھے، پہلے ہی حضور کی نبوت نہیں مانتے تھے، پہلے ہی حضور کی عزت سے انکار کرتے تھے، حضور کا شرف ان کی نظر میں پہلے ہی کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے حضور نے یہ بات بتائی، اپنے معجزے کا ذکر کیا، تو وہ لوگ منکر ہو گئے، کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور کچھ روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا وہ دین سے مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی، عقل تسلیم نہیں کرتی، ذہن میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سینکڑوں میلوں کی مسافت رات کے تھوڑے سے وقت میں کرے، واپس آ جائے؟ تو کئی لوگ مرتد بھی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے اور آپ سے کہا اپنے دوست کی خبر لو، جاؤ اپنے دوست کے پاس اور اس سے پوچھو تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کہتے ہو۔ آپ نے لوگوں سے ہی پوچھا، فرمایا تم مجھے بتاؤ میرے دوست نے کیا کہا ہے، تم سناؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا کہ تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور سیر کر کے واپس آ گیا ہوں اور بالکل تھوڑا سا وقت گزرا ہے، یہ بتا کہ کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ اب عقل کی بنیاد پہ سوچنے والوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عشق کی بنیاد پہ سوچنے والے اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ نے ان کی زبانی بات سنی تو فرمایا لئن قال ذلك، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ بات میرے محبوب نے ارشاد فرمائی ہے
تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے محمد سچ بول رہے ہیں، انہوں نے بات سچی کہی ہے، ان کی بات میں کوئی کسی قسم کی غلطی کا شبہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں یہ بات تو ہے زمین کی، مسجد اقصی بھی زمین پر ہے، مسجد حرام بھی زمین پر ہے، میں تو رسول اللہ کی ان خبروں پہ بھی یقین رکھتا ہوں جو آپ مجھے آسمانوں کے متعلق دیتے ہیں۔ دنیا کی خبریں، زمین کی خبریں ماننا کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو اپنے محبوب کی ان خبروں پہ بھی یقین رکھتا ہوں جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کے متعلق دی ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کے اس کلام کا پتہ چلا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ آج کے بعد اس کا نام صرف ابو بکر نہیں، اس کا نام صدیق بھی ہے، یعنی کثرت کے ساتھ تصدیق کرنے والا، تسلیم کر لینے والا۔